جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ ہمارا جو چیپٹر ہے کمپیریٹیو فقہ میں، ابھی تک ہم نے کتاب الطہارہ پڑھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے چونکہ رمضان آ گیا تھا تو کتاب الصوم کا مطالعہ کیا، کتاب الصیام کا، اور اب رمضان کی نسبت سے ہی چونکہ عام طور پہ لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ہم زکوٰۃ کا چیپٹر شروع کر رہے ہیں، ورنہ ترتیب میں تو کتاب الصلاۃ پہلے آنی چاہیے تھی، لیکن چلیں بہرحال اب کتاب الزکوٰۃ کے بعد ہم کتاب الصلاۃ شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ارکان اسلام میں سے ہم سیکنڈ کو ڈسکس کریں، کتاب الزکوٰۃ۔ ڈیفینیشن کیا ہے زکوٰۃ کی؟ ٹیکنیکل ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو مال آپ اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نکالتے ہیں اور اس کا نکالنا اللہ نے آپ کے اوپر فرض کیا، ٹھیک ہے، غریب مسکین کے لیے، اس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے زکوٰۃ کسے کہتے ہیں۔ لٹرل میننگ زکوٰۃ کی کیا ہے؟ نمو، گروتھ یا طہارت، دونوں معنی اس کے آتے ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی طہارت بھی ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے مال کو کیا کرتی ہے؟ پاک کرتی ہے۔ اور اس کے بنیادی میننگ میں نمو بھی ہے، گروتھ بھی ہے، کیونکہ زکوٰۃ دینے سے مال کیا ہے؟ بڑھتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں کیا ہے؟ خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال میں کیا کریں؟ صدقہ لیں۔ قرآن نے عام طور پہ زکوٰۃ کے لیے صدقے کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ ہمارے ہاں صدقہ سے مراد نفلی صدقات ہوتے ہیں، لیکن قرآن میں زکوٰۃ کا لفظ بھی ہے اور صدقے کا لفظ بھی ہے زکوٰۃ کے لیے، ٹھیک ہے۔ صدقہ مترادفات ہیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں میں سے کیا کریں؟ ان کے صدقات وصول کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرے گا، ٹھیک ہے۔ مطلب اس زکوٰۃ کے ذریعے سے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے وہ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے کیا کریں گے؟ پاک کریں گے، یعنی وہ زکوٰۃ وصول کر کے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے، تزکیہ نفس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان زکوٰۃ ادا کرے۔ جو بندہ اپنا تزکیہ نفس چاہتا ہے تو اسے مال خرچ کرنا چاہیے، جیسے قرآن نے کہا نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی حقیقت کو یعنی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ نیک بننا ہے یا نیک بننا بندہ اس وقت تک کوالیفائی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا نہ بن جائے۔ تو قرآن اس معاملے میں بڑا دو ٹوک ہے، بڑا واضح ہے۔ تہجد گزار ہے، ٹھیک ہے، سارا دن روزے سے رہتا ہے، نیک اسی وقت کہلائے گا جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے۔ تو نیکی کے کانسیپٹ کو قرآن نے انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ بہت جوڑا ہے، اور اسی طرح تزکیے کو بھی، پیوریفیکیشن کو بھی۔ ارکان اسلام میں سے ہے، ٹھیک ہے، 5 ارکان اسلام ہیں، ان میں سے جو ہے وہ نماز کے بعد عام طور پہ ہمیں روایتوں میں زکوٰۃ کا تذکرہ ملتا ہے، اور قرآن مجید میں تقریباً 82 آیات ہیں، 82، جن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ جیسے عام طور پہ قرآن میں فریضہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، ٹھیک ہے۔ تو گویا نماز کے بعد سب سے اہم رکن ہمارے دین کا وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ یہ ابھی ہم زکوٰۃ کی امپورٹنس پہ گفتگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی سگنیفیکنس پہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیجا تو انہیں کہا کہ یمن میں کیا ہیں؟ اہل کتاب ہے، یمن میں اہل کتاب ہے، تو آپ نے سب سے پہلے فدعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، سب سے پہلے انہیں کلمہ کی دعوت دینی ہے۔ جب وہ کلمہ کے اوپر کھڑے ہو جائیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، پھر انہیں بتانا ہے کہ دن رات میں اللہ نے ان کے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ فَإِنْهُمْ أَتَاؤوا لِذَلِكَ، پھر نماز کے اوپر اگر وہ کھڑے ہو جائیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر انہیں بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے افترض علیہم صدقہ فی اموالہم، ان کے مال میں زکوٰۃ کو کیا کیے؟ فرض کیے۔ تو یہاں ترتیب بھی بڑی اہم ہے، ترتیب بھی بڑی اہم ہے۔
یعنی کسی کو دین کی طرف لے کے آنا ہے تو سب سے پہلے یہ نہیں پگڑی پہنوا دیں، ٹھیک ہے، تو پہلے اس کو نماز کی طرف لے کے آئیں. مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو پہلے نماز کی طرف لے کے آئیں. نماز کے بعد اب زکوٰۃ اگر اس کے اوپر فرض ہے تو اب اس کو زکوٰۃ کے اوپر لے کے آئیں. ٹھیک ہے، تو ترتیب ہے، ہمارے دین میں بھی ترتیب ہے. ایک ساتھ آ جائے تو بہت بہتر ہے، لیکن بعض لوگوں کی حالت ایسی معلوم ہوتی ہے کہ وہ ایک ساتھ آنا مشکل لگتا ہے، یا جو نیو کنورٹس ہوتے ہیں خاص طور پہ ایک ساتھ دین کے اوپر آنا مشکل لگتا ہے، تو اس کو پہلے ایک دم سے اس کو 10 کتابیں پکڑا دیں، یہ بھی دین میں وہ بھی دین میں، وہ بیچارہ کنفیوز ہو جائے گا اور سوچے گا یار اس سے بہتر ہے میں واپس ہی چلا جاؤں. تو آہستہ آہستہ اس کو بتائیں. کلمہ پڑھانے کے بعد اسے بس یہ کہیں بھائی نماز پڑھنی ہے آپ نے، وہ پوچھیں کیا کرنا، بس نماز پڑھنی. جب دیکھیں ہاں نماز کی عادت پڑ گئی ہے، اچھا یار اب زکوٰۃ بھی دینی ہے آپ نے سال میں ایک مرتبہ. آہستہ آہستہ اس کو روشناس کروائیں. حکمت یہی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بھی یہی بات کہی تھی. ساتھ میں کیا زکوٰۃ کا مقصد بیان کر دیا. یہ بہت اہم ہے، یہ فریز جو ہے نا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. زکوٰۃ کے بہت سے مسائل ہم اس فریز سے حل کریں گے. تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. زکوٰۃ ان کے غنی سے لی جائے گی اور ان کے فقیر کی طرف لوٹائی جائے گی. ایک تو اس میں یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ جہاں سے لی جائے وہیں، یعنی ان کے غنی سے، یمن والوں کے غنی سے لے، اور یہ نہیں کہ مدینہ کے فقیروں میں تقسیم کریں، انہی کے فقراء میں پہلے تقسیم کریں، یمن کے فقراء میں. اب بات سمجھ رہے ہیں، جہاں کی زکوٰۃ کلیکٹ ہوگی سب سے پہلے وہاں کی ضرورت کو پورا کیا جائے گا. پھر اب یہ نہیں آپ زکوٰۃ نکالیں اور سمندر پار بھیج دیں. وہاں آپ کے ارد گرد غریب لوگ ہیں، مسکین ہیں، سب سے پہلے ان کا حق ہے، ان کے اوپر خرچ کریں. ہاں اگر نہیں ہے تو پھر آپ نیکسٹ سٹی میں، پھر اس کے بعد اگلے شہر میں چلے جائیں. ایک اور بات یہ بات کہی کہ دیکھو اگر وہ کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، نماز پہ بھی آ گئے، زکوٰۃ بھی دینا شروع ہو گئے، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. زکوٰۃ لیتے وقت ان کا اچھا مال نہ لینا. ٹھیک ہے، اب زکوٰۃ تو ایز اے گورنر انہوں نے لینی تھی نا، اسٹیٹ نے زکوٰۃ تو وصول کرنی ہے، جنہیں اموال ظاہرہ کہتے ہیں. جو ظاہری اموال ہوتے ہیں ان کی زکوٰۃ اسٹیٹ لیتی ہے. جو آپ کے پرسنل ایسٹ ہے اس کی زکوٰۃ آپ نے خود سے دینی ہے. ٹھیک ہے، اب تو خیر ہمارے یہاں وہ اسلامی ریاست ہے نہیں. تو یہاں خاص طور پہ حضرت معاذ بن جبل کو کہا کہ اچھا مال اس کا نہ لے لینا زکوٰۃ کے نام پہ. ٹھیک ہے، واتقی دعوت المظلوم. اور ساتھ میں کیا کہہ دیا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. یعنی اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ ظلم میں داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ کا حکم پورا کرتے کرتے اس پہ ظلم کر بیٹھو. نہ برا مال لو نہ اس کا اچھا مال لو، بلکہ کیا ہے درمیانہ مال لے لو. ٹھیک ہے، مطلب 40 بکریوں میں ایک بکری زکوٰۃ ہے نا، آپ سب سے بہترین بکری نکال لیں، یا سب سے کمزور نہیں، ایک درمیانی درجے کی بکری ہے وہ نکال لیں. اب بات سمجھ رہے ہیں، بس اس طرح سے زکوٰۃ. واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب. اللہ اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں. تو یعنی اللہ کا فرض پورا کرتے ہوئے بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. اور یہاں تو اب دیکھیں کہ اللہ کا فرض کرتی ہوئی بھی اتنا احتیاط کا جو ہے وہ کہا گیا. تو مکہ میں زکوٰۃ فرض تھی لیکن اس کی کوئی مقدار متعین نہیں تھی. ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے جو بھی لوگ خرچ کر دیتے تھے. باقاعدہ طور پہ جو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے وہ فی السنہ الثانیہ من الحجرہ، ہجرت کے دوسرے سال زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، یعنی متعین مقدار کہ 2.5% آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی. نیکسٹ کیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں جو ترغیب ہے، ترغیب سمجھتے ہیں، موٹیویٹ کیا گیا. ٹھیک ہے، ایک تو سب سے پہلے وہی قرآن کی آیت کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال میں سے کیا کریں، زکوٰۃ قبول کریں، تو طاہرم و تزکیم بہا، اور آپ اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کریں، زکوٰۃ وصول کر کے ان کا آپ تزکیہ کریں. ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ پہ کہا کہ متقی جو ہے وہ قیامت والے دن باغات میں ہوں گے، چشموں میں، گھنے باغات، چشمے جاری ہیں. آخذین ما آتاہم ربہم، جو ان کا رب انہیں دے رہا ہوگا تو وہ اس کو وصول کر رہے ہوں گے، اللہ سے تحفے تحائف وغیرہ ہے. ٹھیک ہے، انہم کانوا قبل ذلک محسنین،
تو اب ان کی صفات کیا بیان کی گئیں؟ وہ متقی جو جنت میں اللہ سے لے رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اپنا ریوارڈ وصول کر رہے ہوں گے. یہ کون ہے؟ جو دنیا میں نیکی کرنے والے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں تھوڑا سوتے تھے، زیادہ جاگتے تھے رات میں، ٹھیک ہے، مطلب جا کے عبادت کرتے تھے، موویز نہیں دیکھتے تھے. وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت میں استغفار کرتے تھے. سحری کے وقت میں بہت اہم ہے، وہی مطلب اس سے مراد بھی وہی ہے، تہجد کا وقت. اور نہ صحیح بندہ کوشش کرے 2 رکعت پڑھ لے. اگر 2 رکعت پڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تو ہمارے ایک استاذ کہتے تھے کہ رات میں انسان کی آنکھ کھلتی ہے اکثر اوقات، بچے کی وجہ سے، کسی کھٹکے کی وجہ سے، یا واش روم کی ضرورت محسوس ہوئی تو انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے. تو ایسے میں 2 رکعت پڑھ لے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہ پڑھ سکے تو کم از کم بستر پہ لیٹے لیتے استغفار پڑھ لے، استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ پڑھتے پڑھتے نیند آ جائے تو انشاءاللہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی ان لوگوں میں شمار کر لیں گے جو سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں. اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے کہ استاد سے کہ وہ کہتے ہیں کہ آخری نماز وتر کی ہے. جی جی. تو اگر آدمی نے رات کی نماز میں عشاء کے ساتھ وتر پڑھ لیا اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ آنکھ کھلے، اگر وہ 2 رکعت پڑھ لے کوئی حرج نہیں ہے. نہیں، اگر وہ 11 پڑھنا چاہے، بس اس کے پاس ٹائم بھی ہے اور ہمت بھی ہے، جی جی، اس کے لیے کیا؟ ہاں پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. ہاں یہ ہم کتاب الصلاح میں پڑھیں گے یہ چیز تفصیل سے انشاءاللہ. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ٹھیک ہے، اور ان کے مالوں میں حق ہے سائل کے لیے اور محروم کے لیے بھی. دیکھیں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو سوال کرتے ہیں اور ایک وہ ہے جو محروم ہے، سوال نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تو سوال کرنے والا تو اپنا حصہ ویسے ہی لے جاتا ہے. اصل حقدار تو وہ ہوتا ہے کہ جو شرم حیا کی وجہ سے سوال بھی نہیں کر پاتا، تو اس کو تلاش کر کے اس کا حق دینا. یہاں قرآن نے اس کے لیے لفظ حق کا استعمال کیا کہ وہ اس کا حق سمجھ کے اس کو دیتے ہیں، احسان سمجھ کے نہیں دیتے. تو یہ وہ متقی ہے کہ جو جنتوں میں ہوں اور اللہ سے اپنا ریوارڈ وصول کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. یعنی ایک تہجد کا اہتمام کرنے والے، رات کے وقت استغفار کا اہتمام کرنے والے، اور دوسرا یعنی رات میں اللہ کا حق پورا کر رہے ہیں اور دن میں خلق خدا کا حق پورا کر رہے ہیں. رات حقوق اللہ کے لیے ہے اور دن حقوق العباد کے لیے، ٹھیک ہے. نیکسٹ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، ان پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، ٹھیک ہے. نیکسٹ آیات میں کیا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ اللہ کے بندے کون ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں اقتدار بخشے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ سوسائٹی ہے، مسلم سوسائٹی ہے، تو مسلم سوسائٹی میں وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور نماز اور زکوٰۃ اس کو قائم کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک یہ کہ اگر انہیں اللہ نے اقتدار دے دیا، ان کے پاس سلطہ آ گیا، اختیار آ گیا، اتھارٹی آ گئی، کوئی ریاست مل گئی، کوئی زمین کا ٹکڑا مل گیا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں. وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ڈپارٹمنٹ کھڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر وہ نظام کی سطح پہ اس کو لاگو کرتے ہیں، ان 4 چیزوں کو. اور اگر سلطہ نہیں ہے، اقتدار نہیں، اختیار نہیں ہے، تو پھر واضح و نصیحت کی حد تک یہ 4 چیزیں، ٹھیک. امر بالمعروف نہی عن المنکر، اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکاۃ، 4 چیزیں. سر پاکستان میں کس لیول پہ کیا چیز؟ نظام کے لیول پہ تو نہیں ہے نا؟ ہاں پاکستان میں نظام انہوں نے بس بنایا ہوا ہے، بس اس نظام کی بھی بہت اصلاح کی ضرورت ہے. زکوٰۃ آرڈیننس جو ہے وہ ایک جاری ہوا تھا، اسی کے تحت آپ بینکوں میں سے آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ فرسٹ رمضان کو کٹ جاتی ہے. اب تو خیر بینک والے فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ جی پیسے اپنے جو ہے وہ آگے پیچھے کر لیں، زکوٰۃ کٹ جائے گی. اس کی وجہ یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ جہاں یہ جا رہی ہے پتہ نہیں صحیح جگہ خرچ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، تو بہتر ہے انسان اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ دے. باقی کسی کی اگر بینک والے کاٹ لیتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ کاٹتے بڑے غلط طریقے سے ہیں نا، کہ ایک دن پہلے پیمنٹ آئی تو اب اس پہ بھی زکوٰۃ کاٹ لی. اب یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن سر زکوٰۃ تو ریاست کو دینا ہے، زکوٰۃ تو باقاعدہ ریاست ہی کو دی جا سکتی ہے. ہاں اموال ظاہرہ کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ریاست کو دی جائے گی. لیکن سر جب ایک فرض ادا کرنے کے لیے کہ ملک
رکاوٹ پیش آ رہی ہے کہ والے جو ظاہر ہے اس کے اوپر ریاست کو زکات دینی ہے فرض ہے اور وہ ہم نہیں کر پا رہے، تو اس طرح سے ریاست کا لانا بھی ہمارے اوپر فرض نہیں ہو جائے گا؟ ایک فرض کو پورا کرنے کے لیے ایک فرض دیکھیں زکوٰۃ تو آپ اپنے طور پہ بھی ادا کر سکتے ہیں نا، ضروری نہیں کہ ریاست ہی اس کو ظاہری بات ہے آپ سے لے کے ادا کرے، تو آپ خود بھی تو ادا کر سکتے ہیں۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ صحیح مصرف میں اس کو ادا کریں۔ تو ریاست تو ابھی وصول کر لیتی ہے، وصول کرنے کے بعد وہ جو وزیر مشیر بیمار ہوتے ہیں تو امریکہ میں ان کا علاج ہو جاتا ہے، مطلب ان کو چھینک آ جائے تو وہ زکوٰۃ کے پیسے سے جو ہے وہ علاج کروانے امریکہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک۔ تو اب اس کا مصرف غلط ہے نا، مصرف ٹھیک نہیں۔ نیکسٹ ایک حدیث ہے سنن ترمذی کی کہ ما ناقص مال من صدقہ، صدقہ کی وجہ سے زکوٰۃ کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مطلب انسان سمجھتا ہے نا زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، کہنے کا مقصد یہ، ٹھیک ہے۔ اور جس بندے نے سوال کا دروازہ کھول لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ سوال کا دروازہ بلا وجہ نہ کھولے، بہت ہی ضرورت ہو تو سوال کریں، ورنہ سوال جو ہے وہ ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں۔ نیکسٹ کیا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقات کو قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ اور اسی طرح نفلی صدقات بھی اس میں ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی تم صدقہ کرتے ہو اس کو اپنے دائنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کو اس طرح سے بڑھاتے ہیں کہ جیسے تم میں سے کوئی جو ہے وہ اپنے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اوت پہاڑ کے برابر بنا دیتے ہیں۔ یعنی وہ جو صدقہ تم نے کیا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اوت پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں، یعنی صدقہ بڑھتا رہتا ہے، جو بھی تم اللہ کے رستے میں مال دیتے ہو تو وہ ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے۔ جی ہاں، بچھیرا، گھوڑے کا بچہ، ٹھیک ہے، یا گائے کا بچہ، ٹھیک ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہی بات قرآن میں بھی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا رہتا ہے، صدقہ بڑھتا رہتا ہے، یعنی اللہ کے ہاں وہ ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے، اس کا ریوارڈ ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور روایت میں ہے حضرت انس سے کہ ایک آدمی تمیم قبیلے کا آپ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا انی ذو مال کثیر، میرے پاس مال و دولت ہے، اہل و عیال والا بھی ہوں، تو مہمان نوازی بھی چلتی رہتی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلے تو اپنے مال کی جو ہے وہ زکوٰۃ نکالا کر تاکہ تیرا مال پاک ہو، پھر اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر، اور پھر مسکین کو، پڑوسی کو اور سوالی کو بھی اس کا حق دے۔ تو زکوٰۃ مطلب فرض ہے، ان سب حدیثوں سے کیا معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کیا ہے، وہ فرض ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے، ترہیب، یعنی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے لیے وعید بھی ہے، ڈراوا بھی ہے۔ ایک تو خود قرآن میں ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیں، اور قیامت والے دن جہنم کی آگ میں ان کا سونا چاندی تپایا جائے گا، فتقویٰ بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم، اور ان کی پیشانی اور ان کے پہلو اور ان کی کمر پشت کو اس سونے چاندی کو گرم کر کے داغا جائے گا، اور ساتھ میں کیا کہا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ خزانہ ہے جو جمع کرتے رہے اور اس پہ خوش ہوتے رہے، تو اب چکھو اس کا مزہ جو تم جمع کرتے رہے۔ تو زکوٰۃ فرض ہے، جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی قیامت والے دن وہی مال اس کے لیے عذاب کا سبب بنایا جائے گا کہ اس مال کی تم نے زکوٰۃ نہیں دی۔ تو یہ بندے کا حق ہے جو اللہ نے آپ کے مال میں رکھا ہے، اور اب اس کی ادائیگی ضروری ہے، یعنی یہ کوئی احسان نہیں ہے، احسان تو نفلی صدقہ ہے نا، یہ احسان نہیں ہے، یہ آپ کا مال ہی نہیں ہے، آپ یوں سمجھیں زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کا مال ہے ہی نہیں، وہ دوسرے کا مال ہے، جو غلطی سے آپ کے پاس آ گیا، آپ یوں کہہ لیں جو آزمائش کے لیے آ گیا، ہاں آزمائش کے لیے آ گیا، غلطی نہ کہیں، یہ زیادہ بہتر لفظ ہے، آزمائش کے لیے آپ کے پاس آ گیا، اب آپ نے اس کو واپس کرنا ہے۔ جی ہاں، یہ بلاغت میں پڑھیں گے۔ نیکسٹ آیت میں کیا ہے، لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم، کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اس میں جو اللہ نے ان کو دیا، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے بہت بہتر ہے،
یعنی انسان بعض اوقات پیسے کو روک روک کے رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے جی میں بڑا سمجھدار ہوں، ٹھیک ہے، مطلب میں نے سیونگ کر رکھی ہے مشکل حالات کے لیے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں سیونگ اگر کی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن زکوٰۃ ادا کیے بغیر تو یہ تمہارے لیے شر ہے. سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، یہ قیامت والے دن توق بنا کے تمہاری گردنوں میں ڈالا جائے گا یہ مال. مسند احمد کی روایت ہے کہ جو صاحب کنز ہے جس کو اللہ نے مال و دولت دی ہے اور وہ اس کی لا یؤدی زکوٰۃ، وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو قیامت والے دن اس کے اس مال کے کیا تختیاں بنائی جائیں گی، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں پھٹے بنائے جائیں گے، اور اس سے اس کی پیشانی کو اور اس کی پہلوؤں کو داغا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ 50,000 سال جتنے لمبے دن میں ہوگا. یعنی قیامت کا دن جس میں فیصلے ہوں گے وہ دن کتنا لمبا ہوگا؟ 50,000 سال کا دن ہوگا. اور اس دن میں جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے مال سے اس کی پیشانی کو اور اس کے پہلوؤں کو داغا جاتا رہے گا. تو بہت ضروری ہے، اگر اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا تو بھائی دینی ہے، سیدھی سی بات ہے دینی ہے، نہیں دیں گے تو پکڑے جائیں گے. سر جہنم میں جانے سے پہلے اس کا عذاب شروع ہو گیا. جہنم میں جانے سے پہلے یہ بات ہو رہی ہے، جہنم میں جانے سے پہلے. پھر آگے روایت میں کیا الفاظ ہے؟ ثم یرا سبیلہ اما الی الجنہ و اما الی النار. پھر جب حساب کتاب ہوگا تو پھر دیکھیں گے، نیکیاں زیادہ ہوئیں تو جنت میں چلا جائے گا، گناہ زیادہ ہوئی ہے تو جہنم میں چلا جائے گا. لیکن وہ 50,000 سال تو پکا ہے نا. یہ تو ہر ایک کے بعد ہاں ابھی اس کے جنتی جہنمی ہونے کا ڈیسائیڈ نہیں ہوا. میدان حشر میں جو 50,000 سال کا ہوگا اس میں اس کی سزا شروع ہو جائے گی. مومنوں کے لیے جو ہے وہ بہت جلدی گزر جائے گا، یہ بات ٹھیک ہے. اسی طرح سے وما من صاحب ابل، کسی کے پاس اونٹ تھے، لا یؤدی زکوٰۃ، اس نے وہ اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو وہ ایک میدان میں پڑا رہے گا اور اس کے اونٹ آئیں گے اور اس کو روندیں گے، آئیں گے روندیں گے اور 50,000 سال تک اس کو رونتے ہی رہیں گے. اسی طرح کسی کے پاس بکریاں تھیں، ان کا بھی تذکرہ آ گیا، اس نے ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ بکریاں آئیں گی اس کو روندیں گی. ٹھیک ہے، بہت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ میں نے کیلکولیشن کی تھی کہ اگر صرف یہ جو ہمارے یہاں ایگریکلچرل آؤٹ پٹ ہے، زرعی پیداوار، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں اتنی زرعی پیداوار ہوتی ہے، اگر اس کا ہم عشر نکالیں نا صحیح معنوں میں، کوئی 5 لاکھ فیملیز، افراد کی بات نہیں کر رہے، 5 لاکھ فیملیز جو ہے آپ ان کو اکاموڈیٹ کر سکتے. نیکسٹ کسی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اونٹوں کی بکریوں کی بات تو آ گئی، گھوڑوں کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو گھوڑا 3 قسم پر ہے. ہی لراجل اجر، ایک گھوڑا وہ ہے کہ جس کے اجر ہی اجر ہے، ولراجل ستر، اور ایک گھوڑا وہ ہے کہ جو تمہارے لیے حفاظت کا باعث ہے. ٹھیک ہے، ولرجل وزر، اور ایک گھوڑا وہ ہے جو تمہارے لیے بوجھ ہے. اچھا، جو گھوڑا اجر ہے وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے کے لیے تیار کر رکھا ہے، فی سبیل اللہ، جہاد کے لیے. تو جو گھوڑا تو اللہ کے راستے کے لیے تیار کر رکھا ہے تو اس کا تو اجر ہے. یہاں تک کہ اس کا اتنا اجر ہے کہ وہ گھوڑا جو گھاس کھاتا ہے نا اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے. اور وہ گھوڑا جو آپ یوں کہہ لیں کہ جی پاخانہ کرتا ہے، اس کا جو گوبر ہے، جو لید ہے، وہ بھی قیامت والے دن میزان میں تولی جائے گی. ٹھیک ہے، جو اللہ کے راستے کے لیے جو ہے وہ تیار کی ہے. یہاں تک کہ یہاں پہ یہ الفاظ ہیں کہ اگر اس نے کسی نہر سے ایک قطرہ پانی پیا اس قطرے کا بھی اجر لکھا جاتا ہے. ہاں آج جیسے یہ اچھی بات انہوں نے کہی کہ گھوڑے کے بجائے اگر آج جیسے کوئی ایمبولینس ہے، آپ ٹھیک ہے ایمبولینس ہے، آپ ویلفیئر کے لیے لگوا دیتے ہیں تو یہ وہی بات ہو جائے گی. ہاں ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے کوئی اور گاڑی جو ہے وہ آپ جی نہیں، جہاد بھی وسیع معنوں میں ہے نا، ایک ایسا کام جو فی سبیل اللہ ہے. آگے چل کے بحث آ رہی ہے فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے. تو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوئی بھی کام ہو رہا ہے، کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ کوئی سواری وقف کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ سے اللہ کے ہاں اس میں
وہ اجر لکھا جاتا ہے وہی، ٹھیک ہے. تو وہ جو میدان جنگ میں جہاد ہو رہا ہے اس میں ہو تو وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کا مطلب ہے کہ وہ ایک گھوڑا تو وہ ہے جو اجر ہی اجر ہے، اجر ہی اجر، وہ میدان جنگ والا ہی گھوڑا ہے. ہاں میدان جنگ والا گھوڑا ہے. یا دیکھیں اب گھوڑا تو ضروری نہیں گھوڑا ہو، مراد کوئی سواری بھی ہو کوئی سواری بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. ہاں دوسرا گھوڑا کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو تمہارے لیے ستر ہے. یہ وہ ہے گھوڑا کہ جس کو کسی انسان نے اس لیے رکھا ہو کہ یار مجھے کسی سے نہ سواری مانگنی نہ پڑے، ٹھیک ہے، یا اس نے زینت کے لیے رکھا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. یعنی وہ سوال سے بچ گیا نا، وہ گھوڑا رکھنے کی وجہ سے کسی کی محتاجگی سے بچ گیا. تو دوسرا گھوڑا وہ ہے جو اس نے دوسروں کی محتاجگی سے بچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، جیسے کوئی سواری رکھی ہوئی ہے. تو فرمایا ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اور تیسرا وہ ہے جو صرف بوجھ ہی بوجھ ہے، اور وہ گھوڑا وہ ہے جو اس نے فخر اور ریاکاری کے لیے رکھا ہے. وہ میرے پاس گاڑی ہیں، ٹھیک ہے، وہ دیکھیں نا وہ گاڑی کے اوپر اس نے بمپر کے اوپر بھی ڈائمنڈز لگائے ہوتے ہیں پوری گاڑی ڈائمنڈ سے بھری ہوئی ہے. یہ رائل فیملیز وغیرہ آپ دیکھ لیں، سعودیز کی اور اس طرح کی ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ جی بس یونیک قسم کی گاڑی ہے ہماری اور سب کو پتہ چلے جو ہمارے پاس ہے وہ دوسرے کے پاس نہیں، ٹھیک ہے. فخر اور ریاکاری اور شو آف کرنا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے. سر اگر عمدہ چیز لی جائے اپنے لیے تو اس میں تو مسئلہ اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں اگر عمدہ چیز اپنی ذاتی استعمال کے لیے لے، اچھی چیز لے، ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے اسپیسیفکیشن کا فرق تو پڑتا ہے نا، آپ مہران لیں گے یا آپ جو ہے وہ اس کے بعد وہ کوئی اچھی گاڑی لیں گے تو فرق تو پڑتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں لیکن اگر شو مارنے کے لیے لے، ٹھیک ہے، ہاں تو اب میں نے نئی گاڑی لے دی، اب باہر جا کے ڈرفٹنگ کرنا شروع کرا، شو تو پھر ساری کسی بھی چیز کو لے کر مارنے میں غلط چیز ہے، ٹھیک ہے. شوق خود وہ نہیں بچ جاتی. نیکسٹ حدیث میں کیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت والے دن وہ مال ایک سانپ کی صورت، گنجا سانپ اس کی صورت اختیار کر لے گا جس کے 2 نقطے ہوں گے. جی یہ جو 3 گھوڑے آپ کا ذکر آپ نے کیا تو اس میں کس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، کس پہ؟ نہیں، ابھی زکوٰۃ کی بات یہاں پر نہیں ہے، زکوٰۃ کی بات آگے چل کے آتی ہے. ہاں گھوڑوں پہ زکوٰۃ کی بات وہ آگے آتی ہے. تو وہ جو سانپ ہے وہ مال جو ہے وہ اس کا سانپ کی صورت اختیار کر لے گا اور وہ سانپ اس کے گردن میں بل کھا کے جو ہے وہ اس کو لپیٹ لے گا اور پھر اس کو کاٹے گا اور کیا کہے گا، انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ میں تیرا مال. یعنی جس پہ تم اتراتے تھے کہ بڑی سیونگ ہے، بڑا اکاؤنٹ بیلنس ہے میرے پاس ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی کہ دیکھو جو لوگ بخل کرتے ہیں اس مال میں جو اللہ نے ان کو دیا تو وہ اس کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں. قیامت والے دن یہ مال ان کے گردن میں توق بنا کے ڈالا جائے گا. تو اس توق سے مراد کیا ہے کہ وہ سانپ کی صورت میں ان کی گردن میں ڈالا جائے گا جو ان کو کاٹے گا. تو مطلب وعید بہت زیادہ ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وعید بہت زیادہ ہے. مطلب یہ تھا کہ زیادہ زہریلا ہوتا ہے وہ. گنجا سانپ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بال گر گئے ہوں، تو کہتے ہیں اس کے زہر کی وجہ سے جس کا زہر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کے سانپ کے بال گر جاتے ہیں. واللہ اعلم. نیکسٹ ایک اور روایت یہاں پہ انہوں نے نقل کی ہے آنف بن قیس سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ قریش کے کچھ لوگوں میں بیٹھے تھے کہ حضرت ابو ذر جو ہے وہ غفاری رضی اللہ عنہ آئے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میرے خلیل نے یہ بات کہی. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ کے خلیل کون ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا مجھے ایک دن، اتبصر احد، کہ آپ سامنے احد پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ سامنے دیکھا تو وہ مجھے سورج نظر آیا اور دن کا کچھ حصہ باقی تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی کام کہیں گے. تو میں نے کہا جی ہاں میں دیکھ رہا ہوں، سامنے احد پہاڑ کو دیکھ رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو اور میں اس کو اپنے پاس رکھوں، ہاں سوائے 3 دینار کے، بس اتنی میری ضرورت ہے. اس کے علاوہ اگر میرے پاس ہو تو میں اس کو ایک دن میں نکال دوں. اور احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟
7 किलोमीटर लंबा है, 2 से 3 किलोमीटर चौड़ा है, 1 किलोमीटर ऊंचा है, ठीक है। तो यानी आप सल्लम इस मामले में जो है वो बिल्कुल क्लियर थे कि ज़्यादा माल नहीं रखते थे। वैसे रखा जा सकता है, सेविंग की जा सकती है, उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिसको सुन्नतें ज़्यादा शौक़ है ना पूरी करने का, तो वो मदीने के कीड़े वाली बात बताई थी आपको, नहीं बताई। एक हमारे जो मौलाना साहब वो एक बड़ी जमात के अमीर हैं, ठीक है, समझ आ गई चले। तो वो अपने मुरीदों को ये बताया, सोशल मीडिया पे काफ़ी वो माशाल्लाह से उनकी मतलब शॉर्ट क्लिप्स आते रहते हैं, टेलीविज़न चैनल है उनका। तो वो बैठे हुए थे तो एक दफ़ा मुरीदों को कहने लगे कि जी मेरे ना कमीज़ के ऊपर ना चिऊंटी थी। तो मैंने जब चिऊंटी को देखा तो मैंने ये सोचा कि ये चिऊंटी जो है वो अपने ग्रोह से, कबीले से जुदा हो गई है, तो मुझे इसके कबीले में इसको वापस पहुंचाना चाहिए, मतलब ये नेकी का काम है। ठीक है चले। फिर उन्होंने वो चिऊंटियों का सुराख तलाश किया, ठीक है, जैसे आपकी कमीज़ पे जो है वो कोई चिऊंटी बैठी हो तो इस 2 कनाल की बिल्डिंग में आप सुराख जो है वो तलाश करें चिऊंटियों का बिल, और वहाँ जाके उसको छोड़ के आए। चलें, यहाँ तक तो बात समझ में आती थी कि कोई साहब रहीम हैं, शफीक हैं, नरम दिल हैं। चल, असल मसला तब बना कि जब एक मुरीद ने सवाल किया, ये जब उन्होंने वाक़या सुना हज़रत का, तो मुरीद जो है वो उन्होंने कहा कि जी मदीना में गया था और मदीना से खजूर लेके आया और मदीना की खजूर में से कीड़ा निकल आया। अब ये बताएं कि उस कीड़े को वापस पहुंचाना है मदीने के नहीं पहुंचाना। ठीक, हाँ, ये चीज़ वायरल हुई है, ये चीज़ वायरल हुई है, सोशल मीडिया पे मौजूद है। ठीक है, नहीं, हाँ, वो उन्होंने समझदारी की, उन्होंने कहा देखो बात ये है कि चिऊंटी का तो कबीला था, कीड़ा जो खजूर के अंदर पैदा हुआ उसका कौन सा ख़ानदान है जिससे तुम उसको जोड़ना चाहते हो, तो उसको पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि आपने स्टार्ट ही गलत लिया था। स्टार्ट आपने इसलिए गलत लिया कि जो चीज़ें लोगों को बताने वाली हैं, लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, लोग ज़कात नहीं दे रहे, लोग हराम खा रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, दूसरे के साथ जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, वो चीज़ें बताएं लोगों को। तो अगर सुन्नतें बतानी है तो ये वाली सुन्नतें बताएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दीनार के अलावा कुछ नहीं रखते थे। जो बताएगा फिर उसका चैनल हैक हो जाए। ठीक है। तो अब ऐसी जी, अच्छा, अब एक और वीडियो में वो मतलब हमारे मौलाना लगे हुए है, ये बता रहे थे कि किचन में केला रखने का सुन्नत तरीका क्या है। ठीक है, हाँ, तो वो केला जो है वो किबला रुख होना चाहिए। ये सुनने नहीं, इनको पता नहीं चला केले का पाँव कौन सा मुंह। तो कहने का मकसद ये है कि नहीं, ऐसी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। ये चीज़ें कोई दीन के नाम पे बताने वाली नहीं है, वायरल करने वाली नहीं है। असल दीन तो ये है भाई, ये करके दिखाओ। ठीक है, 20 दिनार 7.5 तोले सोने के बराबर होते हैं। ठीक है, 20 दिनार जो है वो 7.5 तोले के बराबर होते हैं। तो तकरीबन आप कह लें कि जी 1 तोला उसके करीब 3 दिनार बन जाते हैं। जी नहीं, दिनार सोने का होता था, ये आगे आएगी बात। नेक्स्ट क्या है, मानीन ज़कात का हुक्म, यानी जो लोग ज़कात का इनकार कर दें, मिसाल के तौर पे कहें कि जी ज़कात है ही नहीं, तो ये तो सीधा सादा सा इर्तिदाद है, कुफ्र है। ठीक है, और अगर नया नया मुसलमान है तो उसको फिर आप समझाएंगे। दूसरा क्या है कि वो ज़कात का इनकार तो नहीं करता, कहता है कि जी पिलर्स ऑफ इस्लाम में से है, ठीक है, अरकान इस्लाम में से है, मैं इनकार तो नहीं करता लेकिन मैं दूंगा नहीं। तो अब आप उसको मजबूर करेंगे, या स्टेट, मतलब आपसे मुराद यही है, स्टेट मजबूर करेगी कि भाई वो ज़कात दे। सर, एक प्रोमिनेंट फिरके के बारे में ये बात कही जाती है कि लोग ज़कात नहीं देते या मानते नहीं हैं, तो क्या ये बात सही है? वो असल में खुमुस के कायल है ना, मतलब वो आपसे भी ज़्यादा निकालते हैं। ठीक है, 20%। इससे आपको मोटिवेशन लेनी चाहिए। चलिए, तो वही बात होगी कि ठीक है, वो एक रकात में 4 सजदे करते हैं तो उनसे ज़्यादा मुत्तकी दलील देखी जाएगी ना, ये तो नहीं देखा जाएगा कि वो ज़्यादा देर कर दे। नहीं, ये बात तो देखिए, ज़कात में भी हम यही बात कहेंगे कि जो ज़्यादा देगा तो वो ज़्यादा जो है वो नेकी करेगा ना। अगर आपके ऊपर 2.5% है
تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ زیادہ نہیں دے سکتے. وہ تو نماز میں ہے کہ ٹھیک ہے 2 سجدے آپ 3 نہیں کر سکتے. یہاں تو مال دینے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اگر کسی نے 2.5% کے بجائے 5% دے دیا تو اس نے اچھا کیا. یہی کہیں گے اسرار صاحب کا موقف جو ہے نا وہ بہتر ہے کیا کہ وہ جو یہ تو منیمم ہے 2.5 جو ہے ہاں منیمم ہے. وہ جو باقی قرآن میں ذکر آتا ہے صدقات کا وہ اس کے علاوہ ہے. اس کے علاوہ لیکن بات یہاں پہ ایک شرعی حکم کی ہوتی ہے کہ انہوں نے اس پہ ایک ایسا حکم نافذ کر لیا اپنے اوپر. تو اس وہی بات ہے کہ جس نے زور کی 4 رکتے نہ ہاں وہ ایک علیحدہ بات ہے. وہ ٹھیک ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے. ہم کوئی ان کو جسٹیفائی تھوڑا کر رہے ہیں. ہم نے ایک رائے بیان کی کہ ان کی رائے ہے بٹ ٹھیک ہے. اہل تشیع کے ہاں جو ہے نا وہ خمس نکالتے ہیں. ٹھیک ہے یعنی 20% وہ نکالتے ہیں. دیکھیں ان کے اخراجات سارے محرم کے پھر اسی سے تو نکلتے ہیں. ساری بات ان کی چیریٹی بہت ہے. ٹھیک ہے وہ پھر اسی سے نکلتے ہیں. اچھا امام احمد اور امام شافعی کا قدیم قول یہ ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ نہیں نہ دیتا تو اس سے ایک تو اسٹیٹ زکوٰۃ لے گی اور دوسرا اس کا آدھا مال بھی لے لے گی سزا کے طور پہ کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا. جو بنتی تھی دے دیتے. یہ ہوا ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں کوئی بندہ ٹیکس نہ دینا تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے فائن لگاتی ہے نا. اس نے ٹیکس پے نہیں کیا. ٹھیک ہے یہ بکر صدیق کے دور میں جو ہوا تھا زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جی جنگ کی ہاں اس میں انہوں نے مال لیا تھا جس طرح جی یہ ہم آ رہے ہیں اگلی حدیث یہی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. سنن ابی داؤد میں بھی ہے. اس میں کیا ہے کہ جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس سے زکوٰۃ بھی لیں گے اور اس کا آدھا مال بھی لیں گے. تو اس روایت سے امام احمد نے استدلال کیا کہ اس کا آدھا مال اسٹیٹ لے لے گی. لیکن بقیہ جو فقہا ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف زکوٰۃ ہی لی جائے گی آدھا مال نہیں لیا جائے گا. ایک واضح حدیث آ گئی. بس حدیث کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے نا اس کی تصحیح اور تضعیف کے بارے میں. جو صحیح سمجھتے ہیں وہ استدلال کر لیتے ہیں جو اس پہ جرح کرتے ہیں وہ پھر استدلال نہیں کرتے. ٹھیک ہے یہ کوئی نہیں دیتا سر کہ سارا کا سارا مان لے گی. نہیں یہ تو کوئی رائے نہیں. ٹھیک ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. جب تک یہ 3 کام نہ کر لے تو اس وقت تک قتال جائز ہے. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کچھ لوگوں نے کہا تھا ہم نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے تو حضرت ابوبکر نے ان سے قتال کیا. یعنی اتنا بڑا جرم ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنا. اتنا بڑا جرم ہے. آج بھی دیکھیں جیسے اسٹیٹ ہے اگر ٹیکس پے نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے اسٹیٹ اس کو کیا کہے گی بغاوت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے مطلب آپ ایک موو چلا دیتے ہیں کہ جی ہم نے ٹیکس نہیں پے کرنے. جو بجلی کے بل ہیں وہ ہم نے نہیں پے کرنے جو آپ کے ذمہ واجب الادا ہے ہم نے نہیں ادا کرنا. تو سختی سے اسٹیٹ جو ہے وہ نمٹے گی. تو یہی معاملہ ہے بالکل. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی بات فرمائی کہ وہ جو پیچھے آگے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ کہیں لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے پھر حضرت ابو بکر نے اس پہ کہا تھا جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا کہ اللہ کی قسم اگر وہ ایک آپ یوں کہہ لیں کہ جی اونٹنی جو اللہ کے راستے میں وہ دیتے تھے وہ بھی اگر روک لیں گے یا بعض روایتوں میں کیا ہے ایک رسی جو اللہ کے راستے میں وہ دیتے تھے وہ بھی اگر وہ روک لیں گے تو میں لازماً ان سے قتال کروں گا ان سے جنگ کروں گا. سر وہ مطلب ایسا کہ وہ کافری ان سے لڑائی ہوگی نہیں مسلمان ہی ہے وہ جب تک انکار نہیں کرتے تو مسلمان ہے. مسلمان سے بھی لڑائی ہو سکتی ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. جو ظالم مسلمان ہے اس سے لڑائی ہو سکتی ہے بالکل. سر یہ جو اوپر آپ نے حدیث کو پڑھ کے اس کی 3 چیزیں تھیں زکوٰۃ کے اوپر آپ نے بات کر لی تو سر اگر کوئی شخص نماز کا انکار کر دے تو اس کے خلاف بھی جنگ کی جائے. نماز کا انکار کرنے سے بھی وہ ظاہری بات ہے دار اسلام سے نکل جائے گا نا. دار اسلام سے نکل جائے گا. ویسے وہ کہتے ہیں نماز ہے میں نہیں پڑھتا
मगर वो ہاں ظاہری بات ہے، اب اس پہ تو جنگ نہیں ہے نا، اب وہ مان رہا ہے نا، اب آپ اسے پڑھوائیں گے زیادہ سے زیادہ، یہی کر سکتے ہیں، پڑھوا لیں۔ ویسے ہی سیدھا سیدھا اگر کوئی انکار نہیں بھی کرتا تو نہیں پڑھنے والا تو فرق ہی نہیں ہے کافر مسلمان کے درمیان، بیچ میں آتا نہیں۔ لیکن سر یہ جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی اس میں وہ جو منکرین زکوٰۃ تھے وہ منکر تھے، کافر تھوڑی تھے، انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہم ریاست کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے، ویسے تو حکم مانتے، جی جنگ چھڑ گئی تو پھر اس سے استدلال کیا نہیں جا سکتا نماز کے اوپر کہ جو شخص اس کی اقرار تو کرے کہ اسلام کا حصہ ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھتا، پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس میں یہی ہم نے کتاب الصلاح میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہی ہم نے کتاب الصلاح میں پڑھنا ہے۔ 3 ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دو، ٹھیک ہے، کتاب الصلاح میں پڑھیں گے، ابھی نہ چھیڑے نا۔ روزے زیادہ نہیں آتے۔ اس طرح تو میں اپنے گھر میں اکیلا رہ جاؤں گا، نیکسٹ کیا ہے؟ علی من تجب، جی اس طرح تو میں نے کہا اپنے گھر میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ علی من تجب، زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے؟ ٹھیک ہے، مسلمان کے اوپر، ٹھیک ہے، جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب سے مراد منیمم اماؤنٹ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور نصاب میں پہلی شرط کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے کہ ضرورت سے زائد ہو۔ ضرورت کی چیزوں پہ، اشیاء ضروریہ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ضرورت کی چیزیں کیا ہیں؟ جیسے آپ کا گھر بار ہے، رہنے کے لیے گاڑی ہے سواری کے طور پہ، قیمتی سامان کیوں نہ ہو گھر میں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ایسی خواہ فتویٰ دے دیا جی قیمتی فرنیچر ہے، قیمتی کپڑے، ان پہ بھی زکوٰۃ دو۔ نہیں، ایسی جو ہے سختی ہے، سختی ہے یہ۔ بعض لوگ اپنا سارا پیسہ اٹھا کے زیور خرید کر لیتے ہیں، وہ آ رہا ہے آگے، زیور پہ زکوٰۃ ہے، زیور پہ تو زکوٰۃ ہے۔ تو اشیاء ضروریہ، ٹھیک ہے، مطلب جو آپ کے استعمال کی روزمرہ کی چیزیں، ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کا 10 کروڑ کا گھر ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، 5 کروڑ کی گاڑی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا مرضی قیمتی فرنیچر ہے، کپڑے ہیں، اپنے گھر میں رکھیں۔ باقی یہ بات علیحدہ ہے کہ جیسے اب عورتوں میں ہوتا ہے کہ ایک دفعہ شادی کے موقع پہ کپڑے خرید لیے، 1,00,000 1.5 کا جوڑا آ گیا، اب اس کو زندگی میں ایک دفعہ اس کو ڈونیٹ کر دیں، آگے کسی کے کام آ جائے، ایسی چیزیں رکھے نا۔ وہ پھر اسی کے اوپر جو ہے نا وہ زکوٰۃ عام طور پہ فرض کرتے ہیں، جی دیکھیں جی اس نے ایک مرتبہ خرید کے رکھ لیا، اب تو اس کے استعمال میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر تو زکوٰۃ لاگو کرو، لیکن بہرحال زکوٰۃ نہیں فرض ہوتی۔ باقی یہ بات ایک غیر مناسب سی ہے کہ انسان چیزیں جو ہے نا خواہ مخواہ حرص کرے، لالچ کرے، کسی کو استعمال کرنے کے لیے بھی نہ دے اور خود بھی استعمال نہ کرے، فائدہ نہیں ہے اس کا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جی وہ اب کھانا پڑا ہے، فریج میں پڑا ہے، پھل پڑے ہیں، گھر میں کسی نے نہیں کھانے تو میڈ کو دے دیں، اب وہ گل سڑ جائیں گے، آپ نے اس کو جو ہے نا وہ ٹوکری میں پھینک دینا ہے، ٹھیک ہے، ڈسٹ بن میں پھینک دینا ہے، لیکن کسی کو دینا نہیں ہے، تھوڑی سی ہمت کر کے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ایٹیچیوڈ ہے۔ زائد کپڑے گھر میں پڑے ہیں، بس نکال دیں، بس پڑے ہیں تو نکال دیں۔ انسان یہی سوچ اچھا استعمال ہو جائیں گے، 4 سال سے استعمال ہی نہیں ہو رہے، کب استعمال ہوں گے، نکال دیں، بس جان چھڑائیں، جو استعمال ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے۔ تو ضروریات جو ہے اس سے زائد جو چیز ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اس کے اوپر جو ہے وہ 1 سال گزرا ہو، ہجری سال، شمسی نہیں، ہجری سال گزرا ہو، پھر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اس میں ایک اختلاف آ جاتا ہے، اختلاف یہ آ جاتا ہے کہ ایک بندے کے پاس شروع سال میں نصاب تھا، آخر سال میں بھی نصاب تھا، درمیان میں نصاب ختم ہو گیا۔ مثال کے طور پہ نصاب کیا؟ نصاب ہے 7.5 تولے، ٹھیک ہے، سونے کا نصاب 7.5 تولے۔ شروع سال ہم کہتے ہیں جنوری میں کسی کے پاس، خاتون کے پاس 7.5 تولے گولڈ تھا، ٹھیک ہے، فروری میں رہا، مارچ میں بھی رہا، اپریل میں بھی رہا، جون میں آ کے وہ کم ہو گیا، ٹھیک ہے، 5 تولے رہ گیا، کوئی بیچ لیا، پھر بعد میں جولائی میں آ کے پھر خرید لیا، تو دسمبر میں جا کے پھر وہ 7.5 تولے تھا۔ تو اب شروع سال میں نصاب ہے، آخر میں بھی نصاب ہے، درمیان میں وہ نصاب نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ تو میجورٹی آف فقہا یہ کہتی ہے، جیسے یہاں پہ مالک اور امام شافعی اور امام احمد کا موقف کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض نہیں ہوگی، کیونکہ درمیان میں نصاب کیا ہو گیا؟ بریک ہو گیا۔ تو جس دن بریک ہو گیا اس دن سال ختم ہو گیا۔ اب اس دن جب دوبارہ اس کا نصاب شروع ہوگا،
جب وہ صاحب نصاب بنے، درمیان میں وہ صاحب نصاب نہیں رہا، تو جس دن سے دوبارہ وہ صاحب نصاب بنا اس دن سے یہ ایسے کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہمارے سب کے اکاؤنٹ ایسے ہی ہیں نا، ان فلو ہے آؤٹ فلو ہے، اسی طرح سے ہے نا کیش میں، ٹھیک ہے. تو اب پیسے اوپر نیچے ہو رہے ہیں، تو اگر تو سارا سال وہ صاحب نصاب رہا تو ٹھیک ہے، لیکن درمیان میں اگر نصاب سے نیچے آ گیا تو پھر اس ڈیٹ سے جس دن وہ دوبارہ صاحب نصاب ہوا پھر سے سال آغاز ہوگا. یہ میجورٹی آف دی فقہا کا کہنا ہی ہے اور یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے. لیکن امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، شروع سال اور آخر سال میں اگر وہ صاحب نصاب ہے تو آپ سمجھیں کہ وہ صاحب نصاب ہے اور وہ زکوٰۃ دے گا. درمیان میں بھلے مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 40 بکریاں تھیں جنوری میں، درمیان میں ایک بکری رہ گئی، ٹھیک ہے، جون جولائی میں آ کے، پھر دسمبر میں جا کے 40 بکریاں ہو گئی تو وہ کہیں گے نہیں زکوٰۃ دے گا، باقی کہیں گے کہ نہیں دے گا. یہ اختلاف سمجھیں آپ. وہ کہتے ہیں اوور آل وہ سال کو دیکھ رہے ہیں نا، اور یہ جز کو دیکھ رہے ہیں. یعنی سال سے کیا مراد ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں سال سے مراد ایک ایک دن ہے، سال کے ہر دن وہ صاحب نصاب رہا ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ سال سے مراد یہ ہے کہ مجموعی طور پہ سال بھر صاحب نصاب رہا ہو. آپ بات سمجھ آج کل تو زیادہ سال کے ڈیوریشن میں اگر وہ صاحب نصاب رہا ہے پھر بھی کوئی بات بنتی ہے تو نہیں بنتی. شروع سال اور آخر سال وہ اس کو اس طرح سے سال سے مراد یہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی آ رہا ہے بالکل آ رہا ہے آگے آ رہا ہے. زیور آج کل تو زیور نہیں چلتا، وہ کیش ہی ہوتا ہمارے پاس. جی اس کو کیسے کیلکولیٹ آگے آ رہا ہے، بالکل آ رہا ہے. یہی تو پڑھنا ہے پورا زکوٰۃ کے مسائل میں. سر جب اس کے پاس مطلب فار ایگزامپل گفٹ آ گئی کہیں سے بہت توشہ خانہ میں لے گئی تو اب وہ اس کی ڈیٹ وہاں سے نوٹ کرنا شروع کریں. ہاں وہاں سے پچھلے مال کی پچھلی ڈیٹ چل رہی جی تھی یہاں سے ہاں یہاں سے چلے گی. سر یہ سونے کی اور جو چاندی کی پرائز ہے اس میں کافی زیادہ ڈفرینس ہے تو ہاں وہ بھی آگے دیکھیں گے. ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ سال جو ہے نا اس سے متعلق کوئی سوال ہے تو ایک سال شرط ہے. یہ ایک سال جو ہے کھیتی میں شرط نہیں ہے. کھیتی کی جو پروڈکشن ہے مثال کے طور پہ سال میں 4 دفعہ آپ کو پروڈکشن ملتی ہے تو 4 دفعہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں قرآن کا حکم کیا ہے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادی، اس کا جو حق ہے وہ دو جس دن تم نے کھیتی کاٹی ہے. ٹھیک ہے ہاں عشر یا نصف عشر جو ہے یہ 2 دفعہ فصل ہوئی ہے یا 3 دفعہ ہوئی یا 4 دفعہ ہوئی یا 1 دفعہ ہوئی. جب فصل ہوگی اس وقت اس فصل کے اندر ہے وہ فصل کی زکوٰۃ پہ عشر کہتے ہیں. ہاں فصل اس کی کوئی مقدار بھی ہے جناب؟ ہاں آگے آئی. سر بس یہ بات یہ کر دیں گے جو بھی اس کے پاس مال نیا آتا جائے وہ حساب اپنا لکھتا رہے گا، اس ڈیٹ کو وہ آگے آئے گا، وہ تفصیل سے آئے گی بات. نیکسٹ کیا ہے بچے اور مجنون کے مال میں زکوٰۃ. ایک یتیم بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے والد فوت ہو گئے، بچہ چھوٹا ہے 3-4 سال کا ہے 5 سال کا ہے، اس کے والد کچھ مال چھوڑ گئے جیسے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے پڑے ہیں، ٹھیک ہے، یتیم بچیاں ہیں، والدین کچھ زیور چھوڑ گئے تو اب اس پہ زکوٰۃ ہے. یہ اختلافی مسئلہ ہے. اس میں میجورٹی جو ہے فقہا کی وہ یہ کہتی ہے کہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کسی یتیم کا سرپرست ہے، گارڈین ہے، تو وہ یتیم کا مال تجارت میں لگائے تاکہ اس کو زکوٰۃ ختم نہ کر دے. یعنی تجارت میں لگائے کوئی مطلب وہ آئے، ورنہ تو وہ زکوٰۃ ادا کر کے وہ جب تک وہ بالغ ہوگا تو اس وقت تک اس کا مال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو سر تجارت کی سمے اگر لاس ہوتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ تو اب اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کا تو کوئی ہاں اس کا کوئی قصور نہیں. زکوٰۃ کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں، زکوٰۃ کی فریضت کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں. مال ہونا، صاحب نصاب ہونا شرط ہے. ابھی ہم نے کہا نا صاحب نصاب ہو، اور دوسری شرط ہم نے کیا پڑھی؟ 1 سال. 2 شرط ہی پڑھی ہے نا، اور مسلمان ہو، یہ بھی آپ کہہ لیں. ٹھیک بچہ اس میں کوئی ہے لیکن یہ روایت جو ہے اس کی سند ضعیف ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کی گود میں ان کی زیر سرپرستی جو یتیم بچے ہوتے تھے تو ان کی وہ زکوٰۃ ادا کرتی تھی ان کے مال میں سے. تو اہل علم کا اس میں اختلاف ہے. حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور ائمہ میں سے امام مالک، امام شافعی، امام احمد کا موقف یہ ہے کہ یتیم کے مال میں جو ہے
زکوٰۃ ہے، لیکن سفیان ثوری اور عبداللہ بن مبارک وغیرہ کا کہنا یہ ہے کہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ ان کا کہنا یہ ہے نا. وقالت طائفہ، ایک گروہ کا کہنا یہ ہے لیس فی مال الیتیم زکوٰۃ، کہ یتیم کے مال میں زکوٰۃ نہیں. اور یہ کون ہے؟ وبہ یقول سفیان وابن المبارک، سفیان ثوری اور عبداللہ بن مبارک. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یتیم کے مال میں زکوٰۃ ہے، تو اس لیے اسے تجارت میں لگا دینا چاہیے. نہیں وہ کم ہونے سے مراد یہی ہے. میتھمیٹیکلی تو کم ہوگا ہی. ہاں میتھمیٹیکلی تو کم، ہاں برکت اس کی جو ہے وہ کم نہیں ہوتی. المالک المدین، مقروض جو ہے، مقروض جو مقروض ہے یعنی صاحب نصاب بھی ہے اور مقروض بھی ہے، تو وہ کیسے زکوٰۃ ادا کرے گا؟ وہ اپنے قرض کو منہا کرے گا، مائنس کرے گا. مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ جی 1 ملین پڑا ہے، ٹھیک ہے، 1 ملین ہے. اب اس کے اوپر جو ہے وہ 9 ملین پلس اس کے اوپر، یا آپ یوں کہہ لیں کہ جی 9 ملین 50,000 اس کے اوپر قرض ہے، تو وہ اس کو منہا کرے گا. باقی کتنا رہ گیا؟ 50,000. تو اب وہ یہ دیکھے گا کہ اب وہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے. تو قرض نکالنے کے بعد وہ دیکھے گا کہ وہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں، قرض کو مائنس کرے گا. کیونکہ حدیث میں کیا ہے؟ لا صدقہ الا عن ظہر غنا، صدقہ جو ہے وہ جب آپ دیں تو اس کے بعد آپ غنی بھی رہیں. یہ نہیں ہے کہ صدقہ آپ کریں اور آپ خود فقیر ہو جائیں. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ زکوٰۃ دیں اور آپ خود محتاج ہو جائیں. اگر کسی کیس میں ایسا ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو مفتی صاحب نے صحیح مسئلہ نہیں بتایا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس نے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض کر دی اور آپ زکوٰۃ دے کے خود جو ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہو جائے مستحق زکوٰۃ ہو رہے ہیں. اس پر وہ بڑی ہے جو آپ نے ابھی ایڈ کوڈ کی تھی نئی سنگیلا والی، تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے تو اپنا باپ سارا ڈونیٹ کر دیا. جی جی، ہم زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں، اس کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں. اور ہمیں کیا پتہ کہ ان کے پاس اور کیا تھا، ہمیں کیا معلوم. وہی بات ہی کہہ رہے تھے، اس کے اندر ہی رہتے تھے. نہیں ہمیں کیا پتہ، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایسے نہیں کہہ سکتے. صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مثال ملتی ہے اور نہیں ملتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں مقابلہ ان کے ساتھ کرتا تھا، اور تبوک کے موقع پہ بھی کوشش کی ہے، لیکن نہیں، میں نصف مال لے کے آیا اور وہ اپنے گھر کا سارا مال لے آیا. تو ایسا مجھے نہیں لگتا کہ تھا. مطلب اللہ کے راستے میں دیں، اتنا دیں کہ آپ کسی کی محتاج نہ ہو. یہ نہ ہو کہ اللہ کے راستے میں دیں اور پھر بعد میں بیوی سے مانگتے پھریں کہ گھر کا خرچہ چلانا ہے، میں نے تو اپنی ساری تنخواہ لوٹا دی. یہ ٹھیک، گھر پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہی ہے، تو اتنے نہ دیں. تو احمد جاوید صاحب وہ ایک مرتبہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے نا کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے گفتگو کی، تو لوگ موٹیویٹ ہو گئے. تو ایک صاحب موٹیویٹ ہوئے تو انہوں نے گھر جاتی جو ہے نا چیک لکھا اور جو تھا سب خرچ کر دیا. ٹھیک ہے، تو اگلے دن اس بات کے اوپر رو رہے تھے کہ دیکھیں میں نے مطلب اس جذبے کے ساتھ کہ میں نے کتنی بڑی نیکی کی، اور اس سے اگلے دن اس بات پہ رو رہے تھے کہ میں نے کتنی بڑی بے وقوفی کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جذبات میں آ کے بندہ اتنی بڑی نیکی نہ کرے، ٹھیک ہے، کہ بعد میں اس پہ پریشانی ہو. پھر اس صدقے کا کیا فائدہ جو آپ بڑی مقدار میں نکال دیں اور بعد میں پریشان ہو، یار میں نے یہ کیوں نکال دیا. بعض کا شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے، یار اتنی کیوں رقم خرچ کر دی تم نے، تمہاری تو اپنی اتنی ضرورتیں تھیں. وہ جو پریشان رہنا ہے مہینے بھر، تو بہتر ہے اتنا نکالے کہ جس کے بعد پریشانی نہ ہو. یہ مراد ہے، لوگوں کی بات ہے، یہ مراد ہے. یہ جو حضرت ابوبکر صدیق والا فعل ہے، بڑے ظرف، ہاں بڑے ظرف والے لوگوں کی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جیسا ایمان بھی تو چاہیے نا. اب یہ نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارا کچھ نکال دیا تھا تو اب میں بھی نکال دوں. نیکسٹ کیا ہے؟ من مات وعلیہ الزکاۃ، جو بندہ فوت ہوا اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی تو اس کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. ٹھیک ہے، وراثت کی ادائیگی سے پہلے، وراثت کی ادائیگی سے پہلے، کیونکہ زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے، اللہ کا قرض ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کیا ہے؟ شرط النیہ فی اداء الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی میں نیت کیا ہے؟ شرط ہے. زکوٰۃ عبادت ہے اور عبادت جو ہے وہ نیت کے بغیر قبول نہیں ہوتی. تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے.
تو جب آپ زکوٰۃ ادا کرنے لگیں گے تو آپ پہلے اس کی نیت کریں گے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ضروری ہے، یہ اس کا رکن ہے. یہ مسئلہ کہاں اختلاف پڑتا ہے؟ اختلاف یہاں پڑتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نا اپنی میڈ کو پیسے دیے تھے، یا آپ نے کسی امپلائی کو پیسے دیے تھے، یا آپ نے کسی دوست کو پیسے دیے، یا آپ نے کسی رشتہ دار کو پیسے دیے، بعد میں وہ پیسے واپس نہیں کر سکا، دیا تھا قرض، ٹھیک ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم زکوٰۃ میں اس کو کنسیڈر کر لیں. نہیں، کیونکہ آپ نے تو قرض کی نیت سے دیا، جو قرض کی نیت سے فیل کیا وہ قرض ہی ہے، ٹھیک ہے. ہاں نفلی صدقہ ہو جائے گا، نفلی صدقہ ہو جائے گا. تو ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی کو پیسے دیتے ہوئے آپ یہ نیت کر لیں، اگر دے دیے تو ٹھیک ہے. ہاں تو یہ زکوٰۃ میں اس کو کنسیڈر کر لوں گا. اس کو بتانا ضروری ہے؟ اس کو بتانا ضروری نہیں. تو نیت بہت ضروری ہے. ایک کام جس نیت سے آپ نے کیا ہے، قرض کی نیت سے کیا وہ قرض ہے، نفلی صدقے کی نیت سے کیا نفلی صدقہ ہے، زکوٰۃ کی نیت سے کیا. اب آپ کہیں کہ جی وہ میں نے قرض کیا تو قرض کی نیت سے ہے، تو ابھی جا کے وہ جو دوسری نیت ہے نا اس میں جا کے گھسیٹ دوں، تو ایسا نہیں ہوگا. ہر قرض پہ یہی کرنا پڑے گا. ہر قرض پہ یہی کرنا پڑے گا، یہ بات بھی ٹھیک ہے. زکوٰۃ کب اس کی ادائیگی ضروری ہے؟ جب زکوٰۃ فرض ہو جائے، جب حولان حول ہو، یعنی سال جب گزرے تو زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے. اس کی تاخیر جو ہے وہ پھر وہ باعث گناہ ہے. لوگ 20 سال کی 10 سال کی زکوٰۃ روک کے بیٹھے ہوتے ہیں. نکال دیں یار، نکال دیں بس. ایکسپلین کر دیں کائنڈلی. مطلب اگر ایک بندے کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، وہ اس کی تاریخ اس نے نوٹ کی ہوئی ہے، اب اس کے پاس 4 تولے اور آئے ہیں، اس 4 تولے کے اب وہ نئی تاریخ نوٹ کرے گا؟ ہاں نئی تاریخ نوٹ کرے گا. اور سر یہ بھی بتا دیں کائنڈلی کہ کچھ لوگ سے پلاٹ خرید کے رکھ لیتے ہیں. یہ سارے مسائل زکوٰۃ کے آگے ہم نے پڑھنے ہیں، یہ سارے مسائل ہی تو پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ کی ادائیگی کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے. لیٹ کرنا گناہ کا سبب ہے. اور نیکسٹ زکوٰۃ کے فرض ہونے سے پہلے اس کو ادا کر دے، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے بعض اوقات ہاتھ میں پیسے نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم 1 سال سے زیادہ اس کو لیٹ نہ کرے، ورنہ تو گناہ گار ہو، کیونکہ یہ دوسرے کا حق ہے، اس کو نکالو بس. ہاں یہ بھی کر سکتے ہیں آپ، اس کو انسٹالمنٹس میں کر سکتے ہیں، قسطوں میں دے سکتے ہیں. یعنی کسی غریب کی آپ نے مدد کرنی ہے، آپ کو یہ ہے کہ ایک ساتھ دے دیے تو کہیں ضائع کر دے گا، تو آپ سال کی اس کو قسطیں لگا دیں، کوئی حرج نہیں. ایک ٹرینڈ سا چلا ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالنی ہے. نہیں، باقی دنوں میں بھی زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے، رمضان میں نکالنا ضروری نہیں. لیکن اگر کسی کی عادت بن گئی ہے کہ رمضان سے رمضان تک، تو پھر اس کو ڈسٹرب نہ کرے، کوئی حرج نہیں ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی میں جلدی کرنا. یعنی زکوٰۃ وقت سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے. یعنی آپ نے دیکھا کہ ابھی میری زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، لیکن آپ کو پتہ ہے ایک موٹا اتنی زکوٰۃ میں نکالتا ہوں. ایک بندہ ضرورت مند ہے تو آپ اس کو پہلے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. میجورٹی جو فقہاء کی ہے وہ یہی کہتی ہے. بلکہ حضرت حسن بصری سے سوال ہوا کہ ایک آدمی اپنے 3 سال کی زکوٰۃ نکالتا ہے ایڈوانس میں، تو کیا ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. امام شافعی، امام احمد اور امام ابو حنیفہ کا یہی موقف ہے کہ ایڈوانس زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے، یعنی کسی ضرورت مند کی ضرورت دیکھ کے، کوئی حرج نہیں. امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں، ایڈوانس زکوٰۃ نہیں نکال سکتے، مالک کہتے نہیں نکال سکتے، ٹھیک ہے. اس کی وجہ اختلاف یہ ہوا کہ زکوٰۃ عبادت ہے یا مسکین کا حق ہے. جنہوں نے کہا عبادت ہے وہ کہتے ہیں یہ وقت کے ساتھ فرض ہوگی، یعنی سال کے بعد، ٹھیک ہے، عبادت اپنے وقت پر ہے نا. اور جنہوں نے کہا کہ یہ مسکین کا حق ہے، یعنی یہ حق العبد ہے. اختلاف یہ ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے یا بندے کا حق ہے. یعنی زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے، یہ اللہ کا حق ہے. اگر اللہ کا حق ہے تو اللہ کا حق جب فرض ہوگا تو تبھی ادا کریں گے نا. اور اگر یہ حق العبد ہے، بندے کا حق ہے، تو پھر جب مرضی دے دیں، آگے پیچھے. سر حکم تو سارے اللہ کے ہوتے ہیں، بندوں کے جو معاملات حقوق ہیں اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں سارے. جی 3 سال ایڈوانس میں جو دے رہے ہیں کہ اس بات کی کیا شورٹی کہ آپ کے پاس آئندہ 3 سال میں مال بھی ہوگا یا آپ کی زندگی بھی ہوگی؟ نہیں، دیکھیں آپ نے پیسہ ہی دیا ہے، ثواب تو ملے گا، کہیں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، نیکی کی ہے نا، نیکی کی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، مال نہ بھی ہو. یعنی ایڈوانس زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، دی جا سکتی ہے. اور لاسٹ میں کیا ہے جی کہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے نا، صدقہ کرنے والا ہے، تو جو وصول کر رہا ہے نا وہ کم از کم اس کو دعا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس کوئی صدقہ یا زکوٰۃ کی رقم لے کے آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم صلی علیہ،
یا اللہ اس کے اوپر رحم فرما. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ ان سے صدقہ اور زکوٰۃ وصول کرتے ہوئے کیا کریں؟ صلی علیہ، دعا کریں ان کے لیے. ٹھیک ہے. تو ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ میرے والد جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ زکوٰۃ کے رقم لے کے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا دی؟ اللہم صلی علی آل ابی اوفا، یا اللہ ابن ابی اوفا کے جو ہے وہ آل پر رحمت بھیج. اسی طرح ایک صاحب جو ہے وہ زکوٰۃ میں بڑی اچھی اونٹنی لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی برکت کی دعا کی کہ یا اللہ اس کے مال میں اور اس کے اہل و عیال میں برکت دے. ٹھیک ہے. تو دعا دینی چاہیے. ٹھیک ہے. دعا دینے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. چلیں جی، آج اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ ہمارا پھر ٹاپک ہوگا الاموال التی تجب فیہ الزکاۃ، کہ کن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے، کس چیز میں زکوٰۃ فرض ہے اور کتنی. ٹھیک ہے. یعنی زکوٰۃیبل ایسٹ کون سے ہیں، اور وہ منیمم اماؤنٹ کیا ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ کی پرسنٹیج کیا ہے. یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ دیکھیں گے. جی نہیں، زکوٰۃ کا تھوڑا سا شاید عید کے بعد بھی چلا جائے. جس ایریا کے زکوٰۃ اکٹھی کی جائے وہیں پہ اس کو اسپینڈ کیا جائے. جی جی. تو اگر اس طرح نہیں کیا جاتا تو جیسا اگر ایک شہر کے لوگ ہیں وہ دوسرے کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ ضرورت اپنا تو کیا وہ بھی درست ہوگا کہ نہیں کنسیڈر دی جا سکتی ہے. یہ پریفرنس کی بات ہے، یعنی یہ ریکمینڈڈ ہے، فرض نہیں ہے. اسی ایریا میں خرچ کرنا یہ ریکمینڈڈ ہے، فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کسی اور جگہ پہ بھی اس کو خرچ کر سکتے ہیں. سر ہماری فقہ سنت کے اندر ہمیں کافی مین ٹاپکس مل جاتے ہیں کوئی مسئلہ کو چیک کرتے وقت، لیکن اب جس طرح زکوٰۃ کے اوپر کوئی لیٹسٹ یا کوئی ڈیپتھ میں جا کے کوئی چیز چیک کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی ایسی کوئی اوتھینٹک بک ہے جس کو ہم چیک کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہر وقت پوچھنا اور چیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے کسی کو. اس میں آپ دیکھ لیں فقہ الزکوٰۃ، ڈاکٹر یوسف قرضاوی کی کتاب ہے فقہ الزکوٰۃ. یہ آپ کو اصل میں تو یہ ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا عربی میں، اور اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی ہے، انگریزی ٹرانسلیشن بھی اس کی اچھی مل جاتی ہے. فقہ الزکوٰۃ. ہاں، آپ اس میں آسان فہم کتابیں نا اقبال کیلانی صاحب کی ہیں، نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، ان کی سیریز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھیں، کتاب و سنت ویب سائٹ پہ دیکھ لیں، kitabusunnat.com، وہاں سے آپ کو مل جائیں گی. تو وہ PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو اس کے پہلے پیج پہ عام طور پہ وہ کانٹیکٹ نمبرز دیے ہوتے ہیں، تو وہاں سے آپ منگوا بھی لیں رابطہ کر کے. چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.